السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ وہ زکوٰۃ کے حوالے سے جس میں بہت سارے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہ پورے طور پہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتے۔ وہ مسئلہ یہ ہے جس کے بہت سارے لوگ سوالات بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس 1,00,000 روپیہ پہلے سے موجود تھا اور پھر جب اس کے 1,00,000 روپے پہ جس روز 1 سال کی مدت پوری ہوئی اس سے 1 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے یا 6 مہینہ پہلے کچھ اور رقم آئی، مثال کے طور پہ 20,000 روپے آئے، تو کیا اب وہ جو زکوٰۃ نکالے گا تو صرف 1,00,000 پہ زکوٰۃ نکالے گا یا 1,20,000 روپے پہ زکوٰۃ نکالے گا؟ یہ مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جس رقم پہ جس پیسے پہ 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے اسی پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور درمیانے سال میں جو پیسہ کمایا اس نے اس پہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی پیسہ آیا ہے، لہذا جب 1 سال کا عرصہ گزر جائے گا تب ہم اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو یہ ان کی غلطی ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ قانون شریعت کے حوالے سے جو صاحب قانون شریعت نے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ و رضوان کی معرکۃ الآراء فقہ حنفی کی کتاب بہار شریعت کے حوالے سے اپنی کتاب میں درج فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص نصاب کا مالک ہے اگر درمیانے سال میں کچھ اور مال بڑھا تو اس نئے مال کا سال الگ نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی ختم سال ہے، اگرچہ سال پورا ہونے سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل ہوا ہو۔ اگر سال پورا ہونے سے 1 ہی منٹ پہلے حاصل ہوا، یعنی اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ پہلے سے ہے، آپ 1,00,000 کی وجہ سے صاحب نصاب ہیں، سال پورا ہونے والا تھا کہ سال پورا ہونے سے پہلے صرف 1 ہی منٹ پہلے اور دوسرے پیسے آئے، پھر دوسرا 1,00,000 روپیہ آ گیا، تو ہم زکوٰۃ کتنے کی نکالیں گے؟ تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ 2,00,000 کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اس لیے کہ جو نیا پیسہ آیا ہے اسے بھی ہم پہلے والے پیسے میں ملا لیں اور ملا کے پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ لہذا اس مسئلے میں ہمیں غور کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تو صرف انہی پیسوں کی زکوٰۃ نہ نکالیں جو ہمارے وہاں 1 سال سے پڑا ہوا نہیں، اس درمیان میں بھی جتنے پیسے آئے ہیں سارے پیسے کی آپ کاؤنٹنگ کریں اور اسے جوڑ کر پوری زکوٰۃ نکالیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ دیں تو کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ لو یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ اسے کہنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں؟ یہی وجہ کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن مقرر کرتے ہیں اور اس دن جو ہے لوگوں کو زکوٰۃ کے نام پر اعلان کر کے دیتے ہیں کہ لو میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے خوددار لوگ جو غریب ہوتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی غریبی کا اظہار کرنے سے شرم کرتے ہیں اور انہیں حیا آتی ہے کہ میں اپنی غریبی کا اظہار کیسے کروں، اور لوگوں کے سامنے وہ مانگنے نہیں جاتے، اس کی وجہ سے وہ غریب محتاج اس سے محروم رہ جاتا ہے اور اس تک اس کا حق پہنچ نہیں پاتا ہے۔ تو کیا جب ہم اپنے زکوٰۃ کی رقم تقسیم کریں کسی کو دیں تو ہمیں کیا کہنی چاہیے، اور کیا کہنا ضروری ہے کہ ہم یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں؟ تو آئیے اس کے لیے میں یہ بھی قانون شریعت جس میں بہار شریعت کا حوالہ دیا گیا، فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے، بلکہ صرف زکوٰۃ کی نیت کافی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اور لفظ جیسے ہدیہ، نذر یا بچوں کی مٹھائی کھانے کو، تمہیں عید کرنے کو کہہ کر دیا اور خود نیت زکوٰۃ کی رکھی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے پہلے دیکھا کہ محتاج کون ہے، غریب کون ہے، اور پھر جب اسے پیسہ دینے لگے تو بہتر یہ ہے کہ اسے یہ نہ کہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، نہیں، اگر آپ ایسا کہیں گے تو اسے تکلیف بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ لینے سے منع بھی کر دے، خودداری کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں
تو آپ اسے یہ کہیں کہ لو اسے بچوں کا کپڑا بنا لینا، یا تمہارا کپڑا بنا لینا، یا بچوں کی مٹھائی کھانے کے لیے دے رہا ہوں، یا عیدی دے رہا ہوں، اس طرح کا جملہ اگر آپ کہیں گے تو خوددار غریب لوگ بھی آپ کی زکوٰۃ کو لے لیں گے، اس طرح سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنی چاہیے کہ جب آپ اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کریں تو پہلے اس کے مستحقین کو تلاشیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، غریبوں کو تلاش کے ان کے گھروں تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں، اور جب آپ دینے جائیں تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لو میں تمہیں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، نہیں، عیدی کے نام پہ دے دیں، بچوں کے کپڑے کے نام پہ دے دیں، مٹھائی کھانے کے نام پہ دے دیں، یا یوں ہی کہہ دیں کہ لو میں خوش ہو کے دے رہا ہوں۔ تو ہمیں اس مسئلے کو بھی جانکاری اس کی رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔